حسین صار اللہ ابا عبداللہ حسین صار اللہ ابا عبداللہ زندان کھل گیا ہے، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا، چھوٹی سی قبر پر زندان کھل گیا ہے، مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربت پہ بہن کی جیسے حسین تھا گرا، اکبر کی لاش پر زندان کھل گیا ہے، دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی، کھا کر تماچے سو گئی زندہ کی خاک پر، زندان کھل گیا ہے، ارے کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا، کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا، بابا کو تو سنا سے، بابا کو تو سنا سے صدا دیتی رہ گئی، بابا سنا پہ روتے تھے۔ یوں ہی رہے گی حشر تک عظمت حسین کی، بے مثل و بے گماں ہیں شہادت حسین کی، راہ خدا میں آپ نے کنبہ دیا تمام، دیکھے ذرا جہاں سخاوت حسین کی، تھا حشر جس کے دم پہ عبادت کرے گی ناز، واللہ وہ ہے جہاں میں عبادت حسین کی۔ 20 صفر المظفر کو ہر سال امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوا اصحاب کا چہلم منایا جاتا ہے۔ کربلا کے دشت میں دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی کی یاد
آج بھی زندہ ہے اور اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے پاکستان اور دنیا بھر میں شہدائے کربلا علیہ السلام کے چہلم کی مناسبت سے جلوس اور مجالس کا سلسلہ آج جاری ہے۔ اس موقع پر کربلا میں روزہ امام حسین علیہ السلام پہ لاکھوں زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی حوالے سے اب بات کریں گے۔ پہلے میں چاہوں گی جو ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ہیں ان سے آپ کو ملواؤں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ندا زیدی ہیں جو کہ نوحہ خواہ ہیں۔ ندا، بہت شکریہ آپ آج آئی ہیں اور آپ نے بہت اچھا ہمیں نوحہ جو ہے اس وقت سنایا ہے، جس سے تمام یاد تازہ ہو گئی اور یہ ہمیشہ رہتی دنیا تک رہے گی۔ اور ہمارے ساتھ ہیں سیدہ ہرا شیرازی، مذہبی اسکالر ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ہرا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم پہلے تو السلام۔ بہت شکریہ کہ آج آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ جب بھی آتی ہیں تو جو ہمارے دلوں میں غم ہے اور جو جذبہ ہے جس سے میں نے کہا کہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ تو چاہوں گی کہ آج کے دن کی مناسبت سے شہادت حسین علیہ السلام کی اہمیت کے حوالے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی رب الشہداء، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادہ الحسین وعلی اصحابہ الحسین۔ میں شہدائے کربلا امام حسین علی مقام سید الشہداء مولا کے ذکر خاص میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے یوں آغاز کروں کہ شبیر کربلا کی حکومت کا تاجدار، انسان کا ناز دوش نبوت کا شہسوار، جس کے گداگروں سے ہراساں ہے روزگار، ہے جس کی ٹھوکروں میں خدائی کا اقتدار، جس نے زمیں کو عرش مقدر بنا دیا، ذروں کو آفتاب کا محور بنا دیا، اور جس کے غلام اب بھی سلیمان سے کم نہیں، جس کا مزار خلد کے ایواں سے کم نہیں، جس کی جبی لطافت قرآن سے کم نہیں، جس کا مزاج وعدہ یزداں سے کم نہیں، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جی ٹی وی کی اس کوشش کو، آپ کی پوری ٹیم کی اس کوشش کو، مولا کے ذکر کی یہ محفل، یہ بزم جو آپ نے سجائی ہے، پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے لیے خود بھی سعادت ہے، ہم سب کے لیے سعادت ہے ان حسین علیہ السلام کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کرنا، جن کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، یعنی جو امام حسین علیہ السلام کے نانا ہیں، آپ کے اور میرے مولا ہم سب کے آقا تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عشق اول ہیں، خلق اول ہیں، نور اول ہیں، حسن اول ہیں، جو طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، وہ تصویر کائنات، جان کائنات، روح کائنات، تصور کائنات اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرماتے قرآن مجید کی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت اختیار کرو، مودت اختیار کرو۔ تو رسول اللہ کا یہ جو خاندان ہے، یہ جو پنجتن علیہ السلام ہے، یہ جو امام حسین علیہ السلام ہے، ان سے مودت رکھنے کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ خوش ہوں تو ہم خوش ہو جائیں، جب یہ غمگین ہو تو ہم غمگین ہو جائیں۔ اور حسین علیہ السلام کا ذکر آج پوری دنیا میں جس طرح سے اربعین، کیونکہ آپ میڈیا پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگ پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک عزا برپا ہوئی ہوئی ہے، ایک اجتماع جو پرامن اجتماع ہے، مولا حسین علیہ السلام کے ذکر میں شامل ہونے کے لیے، انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ مولا کے ذکر میں شامل ہیں۔ اس میں کوئی نسل، کوئی قوم، کوئی قومیت، کوئی زبان معنی نہیں رکھتی۔ حسین کو ماننے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب ہم بندے ہیں، ہم اپنی محدود قوتوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، وہ پروردگار ہے، وہ اپنی لامحدود قوتوں کے ساتھ ذکر کرے گا۔ جیسے مولا حسین علیہ السلام نے اور شہدائے کربلا نے اللہ کا ذکر کیا، کائنات میں کسی نے ایسے نہیں کیا۔ مولا حسین نے آخری سجدے میں اللہ کا ذکر کیا،
नो के नेज़ा पे बुलंद हो के अल्लाह का जिक्र किया, तो अब अल्लाह ने हुसैन के ज़िक्र को ऐसे बाकी रखा कि आज पूरी कायनात में हुसैन का जिक्र जारी हो सारी है। और देखिए ये भी तो नाम हुसैन की एक तासीर है। आप खिराज पेश कर रही है मौला की बारगाह में, हम सब खिराज पेश कर रहे हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जो मिसरा है कि आप फरमाते हैं, दी است حسین دی پناه است حسین شاه است حسین بادشاه است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا که بنا لا الہ است حسین. ہمیں کوئی اور مصرع خواجہ کا یاد نہیں ہوگا، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ ہے بھی فارسی زبان، ہماری زبان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو حسین کی خدمت خلوص سے کرے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. وہ سارے امام حسین کے عاشق، شم امامت حسین ابن علی کے پروانے، وہ سارے لوگ جو خلوص نیت سے امام حسین کی خدمت کرے، حسین کا ذکر کرے، زبان کوئی بھی ہو، رنگ کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو، قومیت کوئی بھی ہو، اگر حسین چاہیں گے تو ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ کتنی بڑی شان ہے امام حسین علی مقام کی کہ یہ مصرے تا قیام قیامت باقی رہیں گے. اور آپ فرماتے ہیں دی آج تو دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے. شاہ یا بادشاہ جو دنیاوی امور میں بادشاہ، لیکن شاہ وہ جو عالم امکان میں بادشاہ ہو، جو عالم روحانیت کا رہبر ہو، جو عالم معنویت کا رہنما ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین دین کے بھی بادشاہ ہے، دنیا کے بھی بادشاہ ہے. حسین دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہیں. اب ہم دیکھیں کہ جب اللہ کے دین کی بات آئی تو کوئی اور نہیں اٹھا، وہی اٹھا جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا تھا. جب شام سے ایک نعرہ لگا نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن کے، جب انہوں نے کہا کہ کوئی وہی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، یہ بنو ہاشم کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ تھا، تو وہ اٹھا جس کے رگوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑ رہا تھا، جن کو رسول اللہ نے گٹھی میں اپنا لعاب دہن چسایا تھا، جن کا نام رسول اللہ نے رکھا تھا، جو جگر گوشہ بطول ہے، جو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو سلمان و ابوذر کے دلوں کے سرور ہے. وہ حسین اٹھے اور اپنے گھر کو لے کر چلے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اور ایسا وعدہ وفا کیا اپنے نانا سے کہ تا قیام قیامت امام حسین علی مقام کے صبر کی، آپ کی رضا کی، آپ کی تسلیم کی، آپ کے استقلال کی، آپ کی استقامت کی، آپ کے عزم کی، آپ کے حوصلے کی، اللہ سے عشق حسین کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا یہ جو امٹ رہی ہے مولا کی جانب، جب ہم مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آج وہ دن ہے. میری دعا ہے اس روحانی محفل کے توسط سے پروردگار کی بارگاہ میں کہ آج جو لوگ گئے مولا کے در کا دیدار کرنے، وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے وہ یہ دن امام حسین علیہ السلام کے اس قبلہ عشق پر جا کر طواف کریں اور وہاں پر جا کر مولا کو سلام پیش کریں. اور میں کہنا چاہتی ہوں ان سارے ہزاروں لاکھوں یزیدی فکر رکھنے والے لوگوں میں اگر کوئی حسین، اگر کوئی خور ہے تو وہ آئے. حسین آج بھی پکار رہے ہیں، حسین آج ہمارے منتظر ہیں. ہیرا بہت اچھا آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر ایک کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے یہ سعادت نصیب کرے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت پہ اور بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. حسین صار اللہ ابا حسین صار اللہ ابا عبداللہ حسین صار اللہ ابا عبداللہ حسین صار ابا عبداللہ. جی
جی بریک سے آگے واپس اور ذکر ہو رہا ہے، محفل سجی ہوئی ہے اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور عظمت کے بارے میں بیان کر رہی ہیں سیدہ ہیرا شرازی۔ ہیرا شرازی، ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ اس وقت پوری دنیا، عالم اسلام، ہر جگہ، چاہے یہ رنگ و نسل کا کہیں پہ بھی تفریق نہیں ہے، سب جو ہیں شہادت امام علیہ السلام کی جو ہے اس وقت بیان کر رہے ہیں اور ان کی محبت اور عقیدت سے ان کے لیے جو ہے چلے جا رہے ہیں، اور بین کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ میں چاہوں گی کہ مزید آپ ان کی اہمیت اور خاص طور سے جو شہادت کا ذکر ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہی تھی کہ جب ہم مولا حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حسین آج بھی ہمارے منتظر ہیں، کربلا آج بھی ہماری منتظر ہے۔ ان ہزاروں لاکھوں یزید فکر رکھنے والے لوگوں میں اگر کوئی اور ہے، حسین اسے آج بھی پکار رہے ہیں۔ اور جب ہم مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خدا کرے ہماری طرح جو گئے وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے وہ جائیں گے، جا کر اعجاز حسین اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے حسین کے علاوہ کسی اور کو اپنی جنت کا سردار نہیں بنایا، اگر وہ واقعی اپنی جنت کے سردار سے ملنا چاہتا ہے تو کربلا جائے اور جا کر اپنی جنت کے مالک سے، جنت کے سردار سے جا کر ملاقات کرے۔ جب ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں مولا کے تو پہلے اجازت مانگتے ہیں، دخول پڑھتے ہیں، ادخلوا یا ابا عبداللہ، مولا کیا اجازت ہے کہ ہم داخل ہو جائیں، کیا ہم اندر آ جائیں؟ تو حسین کہتے ہیں آ جاؤ میری جانب آ جاؤ، کیونکہ حسین تو سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے، کہ آ جاؤ اور آ کر میرے سفینے میں سوار ہو جاؤ۔ عشق کے وہ مناظر ہیں، یہ عشق کی وہ روش ہے کہ دیکھیں مہنور، کیونکہ اتنی آپ مولا سے محبت رکھتی ہیں، وہ ایکسپریشنز آپ کے جو ہے وہ بتاتے ہیں انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ آسائش پسند کرتا ہے، انسان غم سے دور بھاگتا ہے، خوشی کی طرف لپکتا ہے، لیکن مولا حسین کے ذکر میں عجیب تاثیر ہے کہ اس غم کی طرف انسان لپکتا ہے، اور یہ جو رونا ہوتا ہے یہ انسان کو شاداب کر دیتا ہے۔ جب حسین کے عشق میں، حسین کی محبت میں یہ کاروان چل رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف کربلا میں، پوری دنیا میں یہ روش ہے کہ لوگ پا پیادہ پیدل، جیسے کہ رسول اللہ کے صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری پا پیادہ پیدل روضہ رسول پر آئے، نابینا تھے، روضہ نواسہ رسول پر آئے، امام حسین کی قبر مطہر پر آئے، پہلے ظاہر حسین ہے، رسول اللہ کے صحابی ہے، آپ کی بینائی نہیں تھی، پیدل چل کے آئے، یہ عشق کی روش ہے، ویسے قرنی پیدل چل کر آئے۔ جناب یعقوب اپنے یوسف کے عشق میں اپنے معشوق سے ملنے کے لیے عشق کی منزل کو طے کرتے ہوئے پیدل چل کے آئے۔ تو یہ پیدل چلنا انسان کے اندر جوش محبت کو بیدار کرتا ہے، انسان کے ضمیر کو بیدار کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ آپ نے مولا کی شہادت کا تذکرہ کیا، ایک دردناک روایت ہے بازار شام کی کہ ایک خاتون ہے جس کا نام ام حبیبہ ہے، وہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، یعنی جو ساقی کوثر کی پوتی ہیں، بی بی کے پاس آئی پانی لے کر، اور بی بی سے کہتی ہیں کہ آپ دعا کریں کہ میرے بچے آپ کی طرح یتیم نہ ہو۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا سکینہ آپ پانی بعد میں پئیں گی، پہلے ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم سادات ہیں، ہم سید ہیں، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ تو بی بی سکینہ نے اپنے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا فرمائی، پروردگار کسی بچی کو میری طرح یتیم نہیں کرنا، کوئی بیٹی میری طرح اپنے بابا سے جدا نہ ہو جائے۔ جیسے ابھی میری بہن نے کلام پڑھا، بڑی محبت تھی امام حسین علی مقام کو بی بی سکینہ سے، نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا۔ ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا، یہی تو حسین کا جذبہ عشق ایثار، عشق قربانی تھا کہ وہ سکینہ جن کو حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا، کہا پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جو مجھ سے اتنی محبت کرے جیسے میری ماں سیدۃ النساء العالمین اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتی تھی، اور میں اس سے اتنا پیار کروں جیسے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا سے پیار کرتے تھے۔ اور عشق کی منزل کو دنیا نے دیکھا کہ وہ سکینہ جو حسین کے سینے پر سوتی تھی، ہم بیٹیاں تصور کرتے ہیں کہ ایک باپ سے بیٹی کو کیا محبت ہوتی ہے،
وہ جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، لیکن حسین کا جذبہ عشق قربانی، جذبہ ایثار، اللہ کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دینا ایسا تھا کہ وہ بیٹی جو نماز شب کی دعا تھی وہ جنگلوں میں روتی رہ گئی، حسین اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو کٹا کر حاضر ہو گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولا حسین صبح سے لے کر عصر عاشور تک، یعنی کہا گیا کہ احساس سے کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ حسین اکیلے ہیں، صبح سے لے کے عصر ہو گئی، لاشوں پہ لاشیں لے کر آ رہے اور ایک سے بڑھ کر ایک قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ حضرت علی اکبر جیسی قربانی۔ آپ تصور کریں جو شبیہ مصطفیٰ ہے امام حسین علی مقام نے جب پیش کیا، کہا پروردگار گواہ رہنا یہ صورت اور سیرت میں میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے۔ ان کی قربانی پیش کی آپ نے، اپنے 32 برس کے بھائی حضرت عباس علمدار کی قربانی پیش کی۔ آپ نے ننھے سے بچے، وہ شہزادہ علی اصغر کی جس کی شہادت پر کائنات روتی ہے، کائنات روتی ہے کہ جب مولا حسین لے کر گئے، صبر حسین کی منزل آپ دیکھیے، یہ صاحب اختیار ہیں، یہ مجبور لوگ نہیں تھے، یہ صاحب اختیار ہیں۔ جب جناب اسماعیل ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چشمہ زمزم جاری کر سکتے ہیں، حسین فخر اسماعیل ہیں، وارث اسماعیل ہیں، مولا اشارہ کرتے فرات چل کے ان کے قدموں میں آ جاتا، لیکن ظلم کرنے والوں نے ظلم کی انتہا کی، انہوں نے شان مظلومیت دکھائی، اور کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ظلم ہار گیا، مظلوم جیت گئے، پیاس ہار گئی، پیاس سے جیت گئے، انہوں نے پیاس سے رہ کر، اور جنہوں نے سر کاٹے تھے وہی ان کے سروں کو بلند کر کر کے چل رہے تھے۔ مولا حسین کے بچے کو، یعنی آپ تصور کریں کہ ایک 6 مہینے کا بچہ، جب امام بڑا سخت جملہ ہے جناب ام رباب کا کہ حضرت علی اصغر کو اللہ اکبر وہ تیر مارا گیا جو جنگلی ہاتھیوں کو، جنگلی جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حرملہ جب پیش ہوا امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں بعد کربلا، تو اس نے کہا میں 3 تیر لے کر آیا تھا کربلا، ایک میں نے علی اصغر کے گلے پر مارا، ایک میں نے عباس کے مشکیزے پر مارا، اور ایک وقت آخر میں نے حسین کی پیشانی پر مارا۔ وہ پیشانی، وہ لبھائے مبارک جن کے مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے، یعنی آپ تصور کریں کہ کیا مظالم ڈھائے گئے اور کیا مصائب ہے۔ جب حضرت علی اصغر کی لاشیں کو لے کر آئے تو جناب ام رباب نے ایک جملہ کہا، مولا یہ عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتے، انہوں نے چھوٹے سے بچے کو، میرے بچے کو کیسے نہر کر دیا ہے۔ اور کائنات کی نظروں نے وہ منظر دیکھا، یعنی شریعت محمدی میں اجازت نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی کی اولاد مر جائے، لوگ روکتے ہیں کہ آپ نہیں دفنائیں گے، آپ نہیں دفن کریں گے، ہم دفن کریں گے، لیکن ہائے غربت حسین کہ اپنے بیٹے کا ماں تشییع جنازہ کر رہی ہے اور بابا خیمے کے پشت کے پیچھے اپنے ننھے سے بچے کا لاشا دفن کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت علی اکبر کے لاشے پر جب پہنچے تو مولا حسین کی بینائی چلی گئی تھی، آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور جناب حر علیہ السلام کے بیٹے جب گرے گھوڑے سے تو مولا حسین کی عظمت یہ کہ مولا حسین جناب حر سے پہلے پہنچ گئے، تو حر علیہ السلام کہتے ہیں مولا یہ غلام زادہ ہے، آپ امام ہیں، آپ کیوں آ گئے؟ تو مولا فرماتے ہیں حر مسئلہ امام اور غلام کا نہیں ہے، میرے نانا کی شریعت کہتی ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ نہیں اٹھاتے، لیکن جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے، امام حسین کی بینائی چلی گئی تھی، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، علماء کہتے ہیں مولا ایسے آئے جیسے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا آتا ہے، اور آ کر آپ نے اپنے بچے کے سینے سے برچھی کے پھل کو نکالا۔ اللہ اکبر۔ جناب محسن نقوی کہتے تھے انصاف چاہتا ہوں میں دنیا کے ممتحن، صبر خلیل کے بھی سبھی زاویے تو گن، لیکن سکون شاہ بھی دیکھ امتحان کے دن، سب کچھ لٹا کے بھی میرا مولا ہے مطمئن، اور اکبر وہ سو رہا ہے یہ اصغر کی قبر ہے، شبیر چپ کھڑے ہیں یہ معیار صبر ہے، شبیر چپ کھڑے ہیں یہ معیار صبر ہے۔ حسین آج بھی ہمیں پکار رہے ہیں،
اور حسین کو ہم لبیک کہتے ہوئے جب جاتے ہیں آپ یقین کریں نور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو بھی یہ سعادت نصیب کرے ان سب لوگوں کو آمین جو اپنے آمین دل ہیرا میں قبلہ عشق بالکل صحیح حسین کو منور کیے ہوئے ہیں کہ وہ جائیں اور جا کر دیکھیں اپنی آنکھوں سے ایک ایک زائر پر حسین کی نظر جی ہے۔ ہیرا آپ نے اتنی اچھی مجھے دعا دی اور آج اسی پہ میں بات کری تھی ابھی پروگرام سے پہلے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے سعادت نصیب کرے کہ میں ضرور آمین جاؤں آمین۔ اور یہاں پہ ابھی ہم بریک لے رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور عظمت کا ذکر ہو رہا ہے لیتے ہیں ایک بریک پھر واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے حسین صار اللہ ابا عبداللہ حسین صار اللہ ابا عبداللہ حسین صار اللہ ابا عبداللہ حسین صار اللہ ابا جی بریک سے آگے واپس حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور عظمت کا ذکر کر رہی ہیں سیدہ ہیرا شرازی ہمارے ساتھ ہیں مذہبی اسکالر اور ہیرا میں چاہوں گی کہ اب جو ہیں آپ علیہ السلام کے اہل بیت و اطہار جو ہیں ان کے جو اصحاب ہیں ان کی جو کردار رہا ہے اس میں اور جو قربانیاں ہیں ان کا ذکر اس محفل میں کیجیے۔ بالکل ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ان کے اہل بیت علیہ السلام ان کے اصحاب علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر کریں۔ میں سب سے پہلے اس ہستی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس نے حسین کو حسینیت میں ڈھالا، اسے زینب کہتے ہیں۔ جس کے خطبے کی گھن گرج نے گفتار حیدری والا کام کیا اسے زینب کہتے ہیں۔ جس کی چادر کی دھار نے عباس کی تلوار والا کام کیا اسے زینب کہتے ہیں۔ اور بی بی نے فیصلہ کیا تھا کہ میں جب رہائی ملی تو یزید بضد تھا، منتیں کر رہا تھا امام سجاد علیہ السلام کی کہ میں کسی صورت کسی طور آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شام خطرے میں، میرا تخت خطرے میں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گی، میں حسین کا چیلم کرنے جاؤں گی، میں اربعین کرنے جاؤں گی کربلا۔ اور بی بی زینب کا وہ 3 دن کا قیام یعنی معصومین کہتے ہیں کہ جو کوئی کربلا آتا ہے کتنی بڑی سعادت ہے اس کا استقبال بی بی زینب سلام اللہ علیہ کرتی ہیں، اس سے پرسہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ وصول کرتی ہیں۔ بی بی کے لیے کہا گیا کہ گرتے ہوئے علم کو سنبھالا کچھ اس طرح، بھائی کے قوسدی کو اجالا کچھ اس طرح، نطق پدر میں لہجے کو ڈھالا کچھ اس طرح کہ ہر بات ذوالفقار کی جھنکار بن گئی، پردہ نشی تھی حیدر کرار بن گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا نہیں میں حسین کی قبر کو قبلہ عشق بناؤں گی، اور زینب نے جس کی طرف سب کی توجہات دلائیں آج پوری دنیا اسی قبلہ عشق کی طرف متوجہ ہے، اور آج تڑپ رہے حسین کے عاشق اس سرزمین پر جانے کے لیے، اس سرزمین پر بوسہ دینے کے لیے۔ اور پھر وہ قربانیاں جو مولا کے اصحاب نے دی ہیں، مولا کے خاندان نے دی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم بھی تو خواتین ہیں نا، ہم خواتین ہیں۔ ابھی جب بی بی ام رباب کا تذکرہ کیا کربلا کی مائیں، ایک کربلا کی مائیں، ہم ذرا تصور کریں کہ کربلا کی ماؤں کا کتنا بڑا جذبہ ہے کہ جو شب عاشور اپنے بچوں کو بٹھا کر اپنے آگے تیار کر رہی ہیں کہ کل دیکھو ہمیں سرخرو کر دینا، کل ایسا نہ ہو کہ ہم شرمندہ ہو جائیں روز حشر جب بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تمہاری دادی مقام محشر پہ ہو تو ہم ان کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ ایک ماں ہے جس کے سامنے ایک یتیم بچہ بیٹھا ہے جو قاسم ابن حسن ہے، کہہ رہی ہیں قاسم میں بیوہ ہوں، تم یتیم ہو لیکن تم حسن کے خون ہو، حسن کی نشانی ہو، کل میدان میں جا کر ثابت کر دینا کہ تم حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہو۔ دیکھو امام حسین پہ آنچ نہیں آنے پائے، اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ بی بی زینب جناب اون محمد سے کہہ رہی ہیں کل میدان میں جا کر، یعنی 5 اور 4 برس کے بچے 6 برس کے بچے کہہ رہی ہیں کہ جب تم جاؤ تو جا کر ایسی جنگ کرنا کہ دنیا کو پتہ چل جائے تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، اور ایسی جنگ کی۔ بی بی زینب نے کہا خبردار اگر
اگر تم فرات پہ گئے قبضہ کر لیا، پانی نہیں پینا، پانی نہیں پینا کیونکہ حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ یہ بی بی زینب کی تربیت ہے۔ جناب اون محمد چلے گئے، فرات پہ قبضہ کر لیا لیکن پانی نہیں پیا، اور جب مولا حسین علیہ السلام آئے تو کہا امو آپ اماں سے کہہ دیجئے گا کہ ہم نے پانی نہیں پیا تھا کیونکہ آپ کے بچے پیاسے تھے۔ ایک ماں ہے جو ننھے سے جھولے کے پاس بیٹھی، کہہ رہی علی اصغر کل مجھے سرخرو کر دینا اپنے مولا کے سامنے، جا کر اپنی قربانی پیش کر دینا۔ تو یہ جذبہ ایثار، جذبہ قربانی کربلا آج ہمیں پکار رہی ہے کہ حسین کے اصحاب، یعنی آپ تصور کریں جن کو مولا نے کہا ہے کہ صبح جب ہوگی تو وہ ظلم و ستم کے آگے ختم ہو جائیں گے، ان کی ایسی قربانیاں پیش کی جائیں گی کہ وہ فنا ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ ان کو اللہ کے دین پر اپنے تن و من دھن کی قربانی دینی پڑے گی۔ وہ ایسے تلاوت قرآن کر رہے تھے کہ جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، عشق الہی میں ایسے سجدہ کر رہے تھے مولا کے اصحاب، ایسے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، ایسے تلاوت قرآن کر رہے تھے، اور مولا نے فخر کیا، کہتے ہیں جیسے اللہ نے مجھ حسین کو اصحاب عطا کیے کسی کو عطا نہیں کیے، کہ اور کوئی اگر حر بن کے حسین کے پاس آیا تو زیارت میں نام شامل ہو گئے، اور مولا نے کی زیارت میں جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک، ہمارا سلام و ابا عبداللہ حسین پر اور ان ارواح پر جنہوں نے خود کو حسین پر قربان کر دیا۔ زہیر ابن قین کا جملہ ہے مولا اگر ہمیں بار بار مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر ہمارے جسموں کی راکھ بنا دی جائے، تب بھی ہم آپ پہ جان فدا کرنے سے باز نہیں آئیں گے، کہ جوئیں خوں میں جو دلیروں کے سفینے آئے، چند پیاسے جو لہو موت کا پینے آئے، مرد جب سر سے کفن باندھ کر جینے آئے، شہریاری کو پسینے پہ پسینے آئے، اور نبض آقا یہ ابلی سے ہوس چھوٹ گئی، فقر کی ضرب سے شاہی کی کمر ٹوٹ گئی، فقر کی ضرب سے شاہی کی کمر ٹوٹ گئی۔ بہت شکریہ ہیرا، آپ نے جس طرح اس محفل میں ذکر کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت و عظمت اور ان کے اصحاب کرام کا، اور ہمارے ساتھ ندا زیدی بھی ہیں جو بہت اچھی نوحہ خواہ ہیں۔ آپ سے چاہیں گے کہ ندا کہ آپ ہمیں نوحہ جو ہے اس وقت پڑھیں، اور آپ لوگوں سے کہوں گی یہاں لیں گے ہم بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا آپ ہمارے ساتھ۔ جی ندا۔ لاش شبیر کی مقتل سے اٹھائی نہ گئی، لاش مظلوم کی مقتل سے اٹھائی نہ گئی، حیف صد حیف کی تربت بھی بنائی نہ گئی، لاش مظلوم کی مقتل سے اٹھائی نہ گئی، کاش زینب کو کوئی بھائی کا پرساں دیتا، کاش زینب کو کوئی بھائی کا پرساں دیتا، اہل اسلام سے یہ ریت نبھائی نہ گئی، اہل اسلام سے یہ ریت نبھائی نہ گئی، کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا
آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی. کہیں دربار کہیں کوفہ کہیں شام کی راہ کیسے کیسے تیری ہم شیر رلائی نہ گئی. اور بازوئے شاہ میں ایک تیر تھا ٹوٹ نہ سکے. لاش اصغر کی کلے جیسے لگائی نہ گئی. حسین سار اللہ ابا عبداللہ. حسین سار اللہ ابا